اپنے وہ باپ اپنے بچے کو چاہنے والا کہا جائے گا. اور ایک باپ ہے بچہ گرتے ہی انہیں سب چھوڑ دیا, خالی بس آنسو نکل رہا, اس سے بچے کو اٹھا لے کے بھاگ رہا 8واں کو لے کے وہ دواخانہ. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, میرے بچے کو 50,000 روپے ہوتے, جیب میں پیسے نہیں ہے, وہاں سے قرضہ ڈالا, یہاں سے قرضہ ڈالا, دے دینا. کھانا نہیں کھایا, چائے تک نہیں پیا, پانی تک نہیں پیا, صبح سے شام ہوئی. اور اس کی زبان سے میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں نکل رہی نہیں. دنیا کیا بولے گی؟ میں تو بولیں گے نا, کہیں تو بول رہے ہیں, انہیں اپنے بچے کو چاہنے والا ہے بول کے انہیں بولے ہی نہیں, کہیں تو بول رہے ہیں اپنا, جبکہ انہیں صبح سے بول رہا میں چاہ رہا ہوں, میرے بچے کو چاہتا ہوں, میرے بچے کو چاہتا ہوں. اس کو آپ غیر عاشق بول رہے ہیں, انہیں چاہنے والا ہی نہیں ہے بول رہے ہیں. اور اس کو دیکھ کے کیا بول رہے ہیں, انہیں چاہنے والا ہے بول رہے ہیں, جبکہ وہ زبان سے نکال رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں بول کے میرے بچے کو. دیکھیے پوائنٹ کی بات ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, تو ہم عاشق رسول, ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں, دنیا بولنا ہم کو. یہ عاشق رسول ہے. اور عشق رسول کب ظاہر ہوتا آپ سے؟ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا. یہ عمل جس کا چھوڑنا, ساری دنیا چھوڑ دیا, آفس چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, اپنا دکان کھلی ہے کھلی رکھ دیا, نوکروں پہ چھوڑ دیا, جیسے ہی اطلاع ملی فون پہ تمہارا بچہ چھت پہ سے گر گیا, خون بہ رہا ہے, اس کو سر پھوٹ گیا, اس کا سوپ چھوڑ دیا, ناشتہ کر رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, سوپ کھانا چھوڑ دیا, بس نکل گیا بے بھروسہ نکل گیا, اللہ کے اوپر چھوڑ دیا, سب چھوڑ کے نکل گیا, کھانا نہیں پانی نہیں, بس پیسہ زبان سے ایک لفظ ہے بول رہا, ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے, یہ پیسے, بس میرے بچے کا علاج کرو آپ, بس اللہ سے دعا کر رہا, بس بےچین ہے, چہرے سے ظاہر ہوا اس کے. ساری دنیا کہے گی یہی سب سے زیادہ چاہنے والا اپنے بچے کو, اپنے یہ باپ اپنے بچے کو سب سے زیادہ چاہنے والا باپ ہے. اور وہ جو صبح میں اور ایک واقعہ سنے آپ, میں نے کہا بچوں کو چلے گئے نا, بہت چاہتا ہوں میرے بچوں کو, بہت چاہتا ہوں, اس سے پیسہ خرچہ کر کے. ارے بھائی تو 1 کروڑ بھی خرچہ کرا تو پبلک کی نظر میں تو اپنے بچے کو چاہنے والا عاشق نہیں کہلائے گا. تو عاشق کا عمل, عاشق کا عشق اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے, نہ کہ اس کی زبان سے. آج کا جو معاشرہ ہو گیا ہے ہمارا, ہم زبان ہم عاشق رسول ہے, ہم عاشق رسول ہے, ہم عاشق رسول ہے, ہم عاشق, کیا عشق رسول؟ عشق رسول یہ نہیں ہے کہ میلاد کا موقع آ جائے تو ہم جلوس میں شریک ہو جائیں. عشق رسول یہ نہیں ہے کہ میلاد کا موقع آ جائے تو ہم کسی تقریر کی محفل میں شریک ہو جائیں. عشق رسول یہ نہیں ہے کہ میلاد کا موقع آ جائے تو ہم قصیدے برد شریف میں شریک ہو جائیں. عشق رسول صرف یہ نہیں ہے کہ میلاد کا موقع آ جائے تو ہم نعتیہ محفل میں شریک ہو جائیں, بلکہ عشق رسول کا جو معاملہ ہے وہ 365 دن چلتے رہنا, آپ کے عمل سے ظاہر ہوتے رہنا ہے. وہ کیا ہے بھائی عشق رسول کا حساب کیسا کریں ہم؟ یہ تو ہے نا, مذہب عشق رسول, محفل میں شریک ہو گئے ختم ہو گیا, جیسے تقریر میں شریک ہو گئے ختم ہو گیا, قصیدے برد شریف 2 گھنٹے کی شریک ہو گئے ختم ہو گیا, رضوان قریشی صاحب کی تقریر سن لیے ختم ہو گیا, سمیر الدین مول صاحب کی تقریر سن لیے ختم ہو گیا قصہ. وہ فلاں مول صاحب باہر سے آئے تھے, وہاں کے فلاں کے بمبئی کے, وہ فلاں کے آئے تھے, ان کی تقریر سن لیے ختم ہو گیا, جلوس میں شریک ہو گئے, گھنٹی پکڑ لے گئے, یا رسول اللہ بول کے نکل گئے, 4 گھنٹے 6 گھنٹے. یہ میلاد نہیں, یہ تو میلاد منانے کا ایک وقت ہے. کیا بتائیں, ایک وقت آیا ہم کو, اصل وقت آیا. دیکھیں کوئی انتقال ہو جاتا ہمارا, کیا کرتے ہیں ہم, برسی میں برسی آئی تو اشارے ثواب کرتے نہیں. والدین کے, دادا دادی, نانی, جتنے بھی بڑے لوگ بزرگ ہوتے ہیں, روزانہ اشارے ثواب کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, روزانہ اشارے ثواب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولعلمائنا ولمشايخنا, روز بولتے. دیکھو مصعب سے پوچھا ہوں, روزانہ ہماری دعا میں کیا رہتا, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, اے اللہ ہمارے مشائخین کی مغفرت فرما دے, ان کی قبر, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. تمام ہمارے چاہنے والے, ہمارے رشتے دار, ہمارے اہل خانہ, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, پڑنانا پڑنانی, والدین اگر ہمارے انتقال کر گئے تو سب کی مغفرت فرما دے. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. روزانہ دعا ہوتی ہے ہماری. پھر کہیں تو برسی کر رہے بھائی, پھر برسی آپ کی فلاں تاریخ خود, تو پھر بابا کی برسی, دادا کی برسی, 200 لوگوں کو بلاتے, ڈراتے, کھانا کھلاتے, ختم قرآن کرتے. پھر یہ جب یہ برسی کر رہے تھے وہ روزانہ نہیں تو پڑھ رہے نہیں, اور جب پھر روزانہ پڑھے تو برسی کی پڑھ رہے نہیں, روزانہ مغفرت ہو رہی. اللہ ہم جو قرآن پڑھے ہیں, پڑھا جا رہا ہے, اللہ ہمارے والد کو اس کو مغفرت فرما دے, اس کا ثواب ان کو پہنچا دے.
حضور کو پہنچاتے ہوئے صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو، تمام اولیاء کو، تمام انبیاء کو پہنچاتے ہوئے خاص طور پر ہمارے والد محترم، والدہ کو، دادی کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، ہمارے استاد کو اس کا ثواب پہنچا۔ پھر کہیں کو برسی کر رہے نہیں، پھر تو حملہ کیا کر رہی؟ سال تمام اشارے ثواب نہیں کر رہی، خالی ایک برسیج کر رہی۔ ویسی تو سال تمام کوئی عشق رسول کا اظہار نہیں، خالی میلاد النبی کا جدید اظہار۔ عجیب بتا پھر ہے کیا سال تمام کیا کرنا اظہار عشق رسول ہونے، عاشق رسول ہونے کا؟ تو عاشق رسول اگر آپ کو بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، اس کے احکامات پر صبح سے شام تک عمل کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت بھی آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے، آپ عاشق رسول ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں حدیث سنائی آپ کو، اس کا وضاحت کرتا ہوں میں آخری وقت میں۔ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ دیکھیں آپ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہم پر نظر رکھے۔ کیا بولے؟ جب محشر میں آمد ہو تو میرا دیوانہ، آپ شاعروں سے سنتے، کہہ دینا یہ میرا دیوانہ۔ خالی امید ہے ہماری زبان سے، لیکن عمل جب ہمارا عمل سامنے آتا ہے تو عمل کے اعتبار سے ہم سب پیچھے ہیں۔ عمل نہیں ہے تو پھر حضور کیسا پہچانیں گے آپ کو؟ اپنے فرما بردار کو، اپنے چاہنے والے کو حضور میرا غلام ہے بول کے بلائیں گے، لیکن تصور ہم یہ کر لے رہے ہیں کہ ہم کو غلام ہے بول کے بلانا بلانا بلانا، لیکن غلام ہونے والا عمل ہی نہیں ہے ہمارا۔ پوائنٹ کی بات ہے نا، غلام ہونے والا عمل نہیں ہے۔ عاشق رسول بننا چاہ رہے ہیں آپ، مگر عاشق رسول کے لیے اللہ کے رسول کا ہم کو فرما بردار ہونا چاہیے۔ کیا فرما برداری ہوئی ہماری؟ کچھ نہیں فرما برداری، کچھ نہیں فرما برداری۔ میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو بس چنڈی لے لیے، گھر کو سجا لیے، وہ فلاں کر لیے، کھانا کھلا دیے، اور محفل اٹینڈ کر لیے، قصیدہ کی محفل اٹینڈ کر لیے، قرآن خوانی، تقریر کی محفل، تو فلاں جلوس، یہ وہ ختم۔ ایک دن، دو دن، تین دن ختم، اور پھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم اللہ کے رسول سے کیا محبت کرتے۔ صاحب تمام کیا کرے آپ 365 دن روزانہ آپ کے حالات سے، آپ کے انداز سے، آپ کے کردار سے عشق رسول چھلکنا چاہیے۔ کیسے چھلکے گا؟ عمل سے۔ آپ کیا چھلکے گا؟ حضور نے فرمایا من احب سنتی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ حضور مجھ سے محبت کریں۔ تو پھر آپ حضور، جب حضور آپ سے محبت کریں تو آپ محبت کرنے والا عمل کیا فرمایا حضور نے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا در حقیقت اس نے محمد سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ جو میری سنتوں سے محبت کیا در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت۔ جنت میں داخلے کے لیے شرط لگائی اللہ کے رسول نے، میری محبت، اور پھر میری محبت کے لیے شرط لگائی میری سنت سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضور کی محبت کو تو باتیں پہنچی گے، پہلے ان کی سنتوں کو تو پہنچے، پہلے سنتوں کو، فرائض کو پہنچو پہلے۔ ہم تو فرائض کو روک رہے ہیں، فرائض ہی نہیں معلوم ہم کو، بس عشق رسول میں جلوس میں نکلے، کرے وہ کرے، نماز ہم سے چھوٹ جا رہی ہے، مغرب چھوٹ رہی ہے، عصر چھوٹ رہی ہے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی ہم کو سر پہ کان میں دھو تک نہیں رہیں گی، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے، عشق رسول، عاشق رسول، عشق رسول۔ اچھا دوسرے دن پورا رات ہم جاگ کے فجر گول عاشق رسول، کیا عاشق رسول ہے بھائی؟ دیکھیں عشق رسول ہے، فجر گول ہو رہی، ظہر گول ہو رہی، عصر گول ہو رہی، مغرب کی اہمیت نہیں، عشاء کی اہمیت نہیں، بس نکلے ہوئے ہیں بس۔ کیا ہوتا عاشق رسول؟ کیسا عاشق رسول ہوتے بھائی؟ فرض کو چھوڑ رہے ہیں، فرض نماز کو چھوڑ رہے ہیں، سنت تو دور کی بات ہے، فرض نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی، جو میری سنت کو چھوڑا، فرض نہیں فرما رہے، من احب سنتی بول رہے، فرض کی ذکر نہیں ہے، واجب کا ذکر نہیں ہے، سنت، میری جو سنت کو جو محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پوائنٹس کی بات ہے، تو ہم یہ بچپن چھوٹے بچوں کو ہم تربیت دیں، آپ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو تربیت دیں گے، چھوٹے بچے ان سے چھوٹے آپ کو آپ کے بڑے تربیت دیں گے، بڑوں کو ان کے بڑے،
تو یہ معاملہ صحیح جائے گا. اب بچے 4 بچے نکل کے پتی پتی پھول پھول کیا بولتے ہیں؟ یا رسول بولے. چھوٹے چھوٹے بچے بول لیتے آتے. اچھا ہے ٹھیک ہے بولو بھائی, اچھی چیز ہے وہ, لیکن ان کو اس کی بات اس کی چیز کا اندازہ ہونا. یہ اب زبانی بول لیے, یہ پریکٹیکل کا وقت ہے, سمجھا؟ اب یہ زبانی بولنے کا وقت ہے, لیکن ساری زندگی پریکٹیکل کرنا ہے اس کو. 364 دن پریکٹیکل ہونا, حضور کا عشق پریکٹیکل ہونا سے. پھر ایک مرتبہ آپ میلاد کے وقت زبان سے بولو, کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ زبان سے بولو, کامیاب ہو گیا. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 364 دن عملی طور پر آپ کو عشق رسول دکھانا ہے, اپنے عمل سے دکھانا ہے. ایک مرتبہ بول لو جاؤ, اس کے بعد آپ 364 دن اپنے عمل سے عشق رسول کا اظہار کریں گے. تو آپ کے لیے میلاد کے جلوس میں جانا, میلاد کی محفلوں میں بیٹھنا, حدود شرعیہ میں رہ کر میلاد منانا, اور قصیدے برد شریف کی محفل میں بیٹھنا, اور پھر جو ہے سو تمام جتنے بھی اس کے متعلق جتنے بھی محفلیں ہوتے ہیں سب میں بیٹھنا آپ کے لیے اچھا بھی ہو جائے گا, آپ کے لیے مناسب بھی رہے گا. نہیں محفل مین کام ہی نہ ہونا آپ کا. شادی جتنے ہوئی, جمعہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سر میری جمعہ کی شادی کا کوئی بات نہیں, نہیں شادی کا بھی ٹائم ہو گیا, جمعہ کیا کر لے رہا ہوں, یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا کہیں کی دعوت ہے تو نہیں, وہ 10 پاس ہونے کی. ابھی رزلٹ کیا ہے نا بابا, رزلٹ کیا ہے نا, 10 کے پاس کی دعوت دے رہا ہوں. کیسا ہوتا بھائی, کیا خوشی ہوگی اس میں؟ 10 پاس ہوں گے, آپ کا مارکس دیکھیں گے, جتنے زیادہ مارکس رہیں گے اتنی خوشی رہیں گی, اتنا ایکسائٹمنٹ رہے گا محفل میں, آپ کو مبارکبادیاں دیں گے, بھولا بھی رہیں گے. ابھی 10 کا ایگزام ہی دے لیجیے, دعوت کر رہے ہیں آپ, وہی حال ہو جائے ہمارا, وقت سے پہلے کام کر لے رہے ہیں. ابھی عشق رسول آپ کے اندر آیا ہی نہیں, اپنے آپ کو عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول. کیا ہے عشق رسول؟ یہ ہے آپ کے اعضاء سے, آپ کی حرکتوں سے عشق صبح اٹھنے سے لے کر سوئے تک ایک سنت نہیں چھوٹنا. یہ عاشق رسول ہے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ عاشق رسول پکا ہے جو صبح سے لے کر سوئے تک سنتوں کو تک انہیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, فرائض تو دور کی بات ہے. تو یہ حقیقی عاشق رسول ہے. تو یاد رکھیے بچوں کہ اگر آپ کو عاشق رسول بننا ہے, حضور سے محبت کرنے والا بننا ہے آپ کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات, ضروری نہیں ہے پورے کر سکنا, جتنا ہو سکتا کرنا. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے جتنا ہو سکا ڈرو, یعنی اللہ سے جتنا ہو سکا ڈر کر اس کے احکامات کو پورا کرو, ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ کھول کے دیکھیں گے سیرت, تو کیسی سخت ہے آپ کی زندگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے, تو حتی رأیت قدمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرم, نبی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھی اتنا خیام دور ہوتا تھا, اتنا لمبا خیام کرتے, اتنا خیام کرتے, اتنا خیام کرتے کہ میں دیکھتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر برم آ جاتا, سودن آ جاتا, اتنا خیام. اور پھر سجدہ دیکھتی حضور کا میں, تو اتنا طویل سجدہ ہوتا کہ خلیل زیادہ سنتی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں روتے تھے, آوازیں آتی تھی مجھے, اور اتنی شدت سے روتے تھے کہ آپ کے آنسو جاری ہو جاتے, اور جب سجدہ ختم کر کے اٹھتے تو جہاں سجدہ کرے میں ہاتھ لگا کر دیتی تو وہ حصہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا. یہ معاملہ حضور کا. ہم کر سکتے اتنی عبادت, ہم کر سکتے. ایک صحابی حضور کو دیکھے, کھانے کو دیکھے حضور کے, دیکھے حضور پیٹ کو پتھر نہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیا ہوا اتنے دبلے میں کیوں ہو گئے؟ تو اچھے خاصے موٹے تھے. بولے حضور تو یا رسول اللہ آپ کا دیکھ کے میں جو ایسا گھٹا اٹھایا اپنا تو پتھر بنا ہوا ہے, چلنا نہیں آتا, کھانا 4 دن سے نہیں کھائیں گے تو جاؤں گا ڈھیلے والے, تو پتھر بن لی ایسا. کیا بولے؟ اپنے پیٹ کو پتھر بن لیے تاکہ ذرا وزن رہے اور چلنے آئے. تو اپنا کرتا دامن اٹھا کے حضور کو دکھایا, رسول اللہ آپ کی نقل کر رہا ہوں میں, اور یہ جو ہے سو میں 4 دن سے نہیں کھایا, روزہ کر رہا ہوں اور بھوکا ہوں میں, دیکھیے پتھر بن لیا. تو حضور نے اپنا دامن ہٹا کے بتا دو پتھرے تھے. پریشان ہو گئے, دیکھو یہ کام مت کرو, تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, تمہاری نماز کا بھی حق ہے, تمہاری تلاوت کا بھی حق ہے. تم یہ ایسا کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے اور بیڈ پر آ جاؤ گے, فریش ہو جاؤ گے, سب تمہارے واجبات اور فرائض تمہاری ذمہ داریاں تمہیں چھوٹ جائیں گے. یہ مت کرو. پھر آپ کر رہے
بولے ان ربی یطعمنی ویسقین، میری طرف مت دیکھو، جو تم کو دکھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں تم کو وہی کرو، جو دکھ رہا ہوں وہ مت کرو، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کو نہیں کھلا رہا تمہارا رب، جو تم کو ظاہری کھلا رہا ہے وہی کھلاتا ہے، یہ باطنی جو مجھے کھلا رہا ہے میرا رب، ان ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے روحانی طاقت مل رہی ہے. یہ دیکھ کر تم چھپ چھپ کر میری نقل مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو بس، تو جس سے منع کر رہا ہوں اسے روکے رہو بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معاملات ہوا کرتے ہیں. تو ہم جو ہمارے معاملات بنائے رکھے ہیں اس کے اوپر ہم کو توجہ دینا چاہیے، خاص طور پر بچے توجہ دینا چاہیے. ابھی سے تربیت یافتہ ہوں گے بچے، ہمارے بڑوں کی تربیت میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی حقیقت میں وہ سچے عاشق رسول رہیں گے. تو یاد رکھیے عشق رسول کیا ہے؟ محبت رسول. حقیقت میں عاشق رسول کس کو بولیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے احکامات کو صبح سے شام تک ادا کرتے رہے گا، وہی کیا ہے؟ حقیقی عاشق رسول ہے، غلام رسول وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی غلام رسول عاشق رسول نہیں ہے. 364 دن ہم کو پریکٹیکلی عشق رسول کا اظہار کرتے رہنا ہے اور ایک دن ہم کو زبان سے بولنا ہے. یاد رکھیے تو حقیقت میں اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں ہم عاشق رسول رہیں گے. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے سنتوں پر بھی طور پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، فرائض و واجبات اور نمازوں کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میں حضرت قبلہ کا پڑھ مدرسہ حاضر